ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہ کتاب برکت ہے۔ نیا گھر بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ، ختم پڑھا لو۔ نئی دکان بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ، اس میں قرآن کا ختم پڑھا لو۔ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے رکھو، خوشبو میں بسا لو، چوم لو، آنکھوں سے لگا لو۔ قول و قرار کا وقت آئے، پیسوں کے لین دین کا وقت آئے تو دوسرے کو کہو میں قرآن تے پیسے رکھ چھڑنا، تو چک لے۔ یا عدالتوں میں سر پہ قرآن رکھ کے یہ کتاب قسمیں اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اسے صرف کتاب برکت سمجھ لیا گیا، اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہم نے کی نا، یہ باہر ملکوں کے کفار جب قرآن کی توہین کرتے ہیں تو ہم یہاں جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اشارے توڑ دیتے ہیں، کاروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، قومی املاک تباہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی توہین ہو گئی ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہم سے مراد معاشرہ ہے، آپ صرف مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ ہم نے کیا سلوک کیا اس کتاب کے ساتھ؟ یہی نا کہ میں نے دکان بنائی ہے، فیکٹری بنائی ہے، طالب علم مدرسے سے لاؤ، اس میں ختم پڑھیں۔ سچی سچی بات کرنا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو انصاف کی بات کرنا۔ جب قرآن کا ختم پڑھتے ہیں طالب علم، اگر پڑھتے ہیں تو، ورنہ سا طالب علمی گزاری ہے۔ اگر وہ واقعی پڑھتے ہیں تو کیا اس قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھتے پورا تولو؟ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھتے ہیں وہ طالب علم۔ سود نہ کھاؤ۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے قرآن میں؟ ہے قرآن میں؟ جھوٹ نہ بولو۔ ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ بولیے ذرا۔ پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے نہ دو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور ختم پڑھانے والا طالب علموں کو کہتا ہے تساں برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا۔ اتنا بڑا ظلم آپ نے اس کتاب سے کیا، اس کے حکموں کو آپ نے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑایا۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ بڑے بڑے شہروں میں سوسائٹیوں میں رہنے والی جو عورتیں ہیں، وہ سالانہ قرآن کا ختم کرواتی ہیں اپنی کوٹھی میں، اپنے بنگلے میں۔ طالب علم آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ جو ہماری مائیں بہنیں، بڑے طبقے کے لوگ، ان کی بیگمات جب طالب علم ختم پڑھتے ہیں ان کی کوٹھی میں، بنگلے میں، یہ آیت نہیں پڑھتے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے، اپنی ازواج سے کہے، آپ کی ازواج میں بعض وہ زوجہ بھی ہیں جن کو جبریل سلام کرتا ہے، جن کی پاک دامنی میں ہم نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، جن کو ہم نے قرآن میں طیبہ کہا ہے۔ اپنی بیویوں سے کہے
و بناتک، اور اپنی بیٹی سے کہہ. شاباش شاباش. بنات واحد ہے یا جمع ہے؟ اور جمع کا اطلاق کم از کم کس پہ ہوتا ہے؟ تین پہ. تو معلوم ہوتا ہے نبی پاک کی بیٹی ایک نہیں تھی، ورنہ بنت کا لفظ ہوتا. یہاں لفظ کیا ہے؟ بنات کا. پھر اللہ کو پتہ تھا نا کہ لوگوں نے اس میں تعویل کرنی ہے کہ اس سے مراد مومن عورتیں ہیں، امت کی عورتیں مراد ہیں، پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس نسبت سے بیٹیاں کہہ دیا. اللہ نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا. اللہ نے فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. ان کو الگ ذکر کیا اللہ نے، بیٹیوں کا الگ ذکر کیا اور نساء المؤمنین کا الگ ذکر کیا. ان کو کہہ، اپنی بیویوں سے کہہ، اپنی بیٹیوں سے کہہ، مومنوں کی عورتوں سے کہہ کہ اگر ضرورت کے وقت تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہو، یدنینا علیہن من جلابیبہن، تو اپنی بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر. یہ طالب علم آیت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ بیگمات کہتی ہیں برکت واسطے پڑھ چھڈو، اساں پردہ کرنا. یہ سلوک کیا ہے اس قوم نے قرآن کے ساتھ کہ یہ صرف کتاب برکت ہے. اس نے جو احکام دیے ہیں ان، بلکہ بعض لوگ تو تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی پردہ تو چہرے کا نہیں ہوتا، پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے. چہرے کا کیا پردہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، اس کا دل حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور میرا ذہن اور دل و دماغ بلال کے دل و دماغ سے بہتر ہے. ان کو تو حکم اللہ دے رہا ہے لیکن ہم پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے، مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے. پڑھو خدا کے لیے قرآن پڑھو، 22واں پارہ پڑھو نا. اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا سالتموہن، اے مومنو جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، تو تم نے سامنے آ کے سوال نہیں کرنا. فاسألوہن، ان سے سوال کرو من ورائے حجاب. یہ حجاب کا معنی تو ذرا کرو، کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ یہ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے؟ یہ تو قرآن ہے. پردے کے پیچھے سے بات کرو، سامنے آ کے حضرت عائشہ کے بات نہیں کرنی، حضرت حفصہ کے سامنے آ کے بات نہیں کرنی، سودا، میمونہ، زینب، ان سے سامنے آ کر بات نہیں کرنی. کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو. صحابہ کو جن کی ایمان کی گواہیاں اللہ نے دیں، جن کے تقوی کی، رشد و ہدایت کی، صداقت کی گواہیاں رب نے دیں، جن کو رب نے اپنی رضا کی سند عطا کی، اور جن سے رب نے جنت کے وعدے کیے. میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے پاکیزہ لوگ تھے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. ان کو کہا جا رہا ہے تم نے بھی حضرت عائشہ سے کوئی بات کرنی ہے جو ہے بھی تمہاری ماں، سامنے آ کے نہیں کرنی، من ورائے حجاب. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھا ہے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کتاب برکت نہیں ہے، خدا گواہ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف کتاب برکت ہے.